بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں۔ نمرود کی زمین کی طرف واپسی۔ پھر نمرود نے اپنے ساتھی سے کہا کہ ڈنڈوں سے لٹکا ہوا گوشت زمین کی طرف نیچے کر دو۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا تو گدھ تابوت کو لے کر نیچے کی طرف اترنے لگے۔ پہاڑوں نے گدھوں اور تابوت اڑنے کی آواز سنی تو ان پر خوف طاری ہو گیا، اور ان پہاڑوں نے سمجھا کہ ضرور آسمان سے کوئی آفت نازل ہو رہی ہے اور قیامت قائم ہونے والی ہے، لہٰذا وہ خوف سے لرزنے لگے اور قریب تک کہ اپنی جگہ سے لڑک جاتے۔ اس وقت اس کے متعلق قرآن کریم میں ہے، قریب تک کہ ان کی سازش سے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ٹل جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو علم یقین حاصل ہونا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود سے مقابلہ ہوا تھا کہ میرا رب سورج کو روزانہ مشرق سے طلوع کرتا ہے اور تو اسے مغرب سے طلوع کر کے دکھا، اور میرا رب زندہ بھی کرتا ہے اور مرتا بھی ہے۔ تو نمرود نے کہا تھا کہ تو نے کسی کو اپنی آنکھوں سے زندہ ہوتے دیکھا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کی جناب میں عرض کی کہ یا الہی، مجھے یہ دکھا دیجئے کہ آپ مردوں کو کس طرح زندہ کرتے ہیں، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہ اے میرے پروردگار، مجھے دکھا کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، فرمایا کہ تجھے یقین نہیں کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں؟ عرض کیا یقین تو ہے، لیکن میرا دل کو اطمینان ہو جائے۔ فرمایا پس پکڑ 4 پرندے، پس عادت ڈال اپنے ساتھ ان کی۔ اسی طرح پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کے حکم سے ان کو ذبح کیا اور سر اپنے پاس رکھ کے باقی ان کے جسم کو ٹکڑے کر دیا۔ بعض کہتے ہیں کہ بالکل کیما کر دیا۔ پھر ان کو 4 یا 7 پہاڑوں پر رکھ دیا، جس پرندے کا سر پکڑ کر بلاتے تو فوراً سب پہاڑوں سے اس کے اجزاء اڑ کر پرندہ بن جاتے، اور پھر اپنے سر سے لٹک کر لگ کر پرندہ زندہ ہو جاتا۔ اگر دوسرے پرندے کا سر اس کے سامنے کیا جاتا تو وہ پرندہ اس سر کے ساتھ نہ لگتا تھا۔ اس سوال میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے علم الیقین حاصل کیا۔ پرندوں کے بارے میں کئی اقوال ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ کلنگ، مور، کبوتر اور مرغ تھے، اور کسی نے کہا کہ کبوتر اور مرغ اور کوا تھے، کسی نے کہا مرغابی سے مرغ کا بچہ مرغ اور مور کہا ہے۔ عادت ڈالنے سے مراد یہ تھی کہ جب کسی پرندے کو بلاؤ تو وہ فوراً آ جائے، چنانچہ ایسا ہی کیا۔ اسی واسطے ریزہ کرنے کے بعد بھی جس پرندے کا سر پکڑ کر اس کو بلایا تو اس کے اجزاء بکھر کر اڑتے ہوئے اپنے سر کے ساتھ آ ملتے۔ ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد کو تبلیغ کرنا۔ پھر ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان، یہ کیا مورتی ہے جن کی تم بندگی کرتے ہو اور رات دن ان کو سجدہ کرتے ہو؟ باپ نے کہا یہ ہمارے خدا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ نہ یہ سن سکتے ہیں اور نہ یہ دیکھ سکتے ہیں، نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان۔ باپ نے کہا تو ہمارے خداؤں سے بیزار ہے، ضرور سنسار کیا جائے گا، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے۔ ترجمہ: اور بلا شک ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اول ہی سے رشد و ہدایت عطا کی تھی اور اس کے معاملے کے جاننے والے تھے۔ جب اس نے اپنے باپ اور قوم سے کہا یہ مجسمے کیا ہے جن کو تم لے بیٹھے ہو، کہنے لگے کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو انہی کی پوجا کرتے پایا ہے۔ ان کے جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اور لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بے شک تم اور تمہارے باپ دادا کلی گمراہی میں ہو۔ کہنے لگے تو سچی بات کرتا ہے یا مذاق کرنے والوں میں سے ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بت تمہارے رب نہیں بلکہ تمہارا رب تو وہ ہے جو زمینوں اور آسمان کا رب ہے، جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے، اور میں اسی بات کا قائل ہوں جیسا کہ فرمان ہے۔ ترجمہ: بلکہ تمہارا رب اللہ ہے، آسمانوں اور زمینوں کو جس نے پیدا کیا ہے، میں تو اس بات کا گواہ ہوں۔ پھر فرمایا تمہارے معبود کسی ادنا چیز کی بھی خالق نہیں اور نہ ہی کسی چیز کے مالک ہے، پھر یہ معبود اور مسجود کیسے ہو سکتے ہیں؟ خدا کی قسم میں ان سے برا سلوک کروں گا، جیسا کہ ارشاد ہے، قسم ہے اللہ کی البتہ میں برا سلوک کروں گا تمہارے بتوں سے۔ اور ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ آپ بتوں کو سجدہ کرتے ہو، میں آپ کو اور آپ کے قوم کو گمراہی میں دیکھتا ہوں، آپ تو سرے گمراہی میں ہیں، جیسا کہ ارشاد ہے۔ ترجمہ: جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کیا تو بناتا ہے بتوں کو خدا، میں تجھ کو اور تیری قوم کو کلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ آسمان و زمین کا مشاہدہ۔ اور ایسے واقعات اس لیے تھے کہ پروردگار عالم جل جلالہ نے آپ علیہ السلام کو زمین و آسمان کی سلطنت کا مشاہدہ کرایا تھا، جیسا کہ ارشاد ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ ترجمہ: اور اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمینوں کی سلطنت کا مشاہدہ کرا دیا اور تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تارخ اور ماں کا نام شانی تھا۔ آزر ایک بت کا نام تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد اس بت کے خادم اور پجاری تھے، اس لیے یہی نام ان پر غالب آ گیا، اور ازر ٹیڑے کو بھی کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کی توحید کے مقابلے میں اپنے والد کو اس کلمے سے پکارا ہو۔
ابن جریر وغیرہ نے بیان کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نگاہوں کے سامنے آسمان پٹ گئے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سب چیزوں کو دیکھ رہے تھے، یہاں تک کہ انسانوں کے گناہ دیکھ کر بد دعا کرنے لگے تو پروردگار عالم جل جلالہ نے فرمایا، اے ابراہیم، میں تم سے زیادہ اپنے بندوں پر کریم ہوں، شاید یہ توبہ کر کے ہماری طرف رجوع کریں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وہ مشاہدہ بند ہو گیا۔ پروردگار عالم جل جلالہ نے ہر قسم کی دلیلیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سکھا دی تھی تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان اور بیان بلند رہے اور ہر مرحلے میں کامیاب ہو جائیں۔ چنانچہ ارشاد ہے ترجمہ، اور یہ ہماری دلیل ہے جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی قوم کے مقابلے میں عطا کی، ہم جس کو چاہتے ہیں اس کا درجہ بلند کیا کرتے ہیں، بے شک تیرا رب دانا ہے، جاننے والا ہے۔ ہر دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قوم کا جھگڑا ہی رہا ہے، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے ترجمہ، اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے اس سے جھگڑا کرنا شروع کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، کیا جھگڑتے ہو تم میرے ساتھ اللہ کے بارے میں؟ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو سمجھانے کی بڑی کوشش کی، جیسا کہ سورۃ مریم میں ارشاد ہے ترجمہ، اور یاد کر کتاب میں ابراہیم کا ذکر، بے شک وہ سچا نبی تھا، جب کہا اس نے اپنے باپ کو کہ اے ابا جان، کیوں ایسی چیزوں کی پوجا کرتے ہو جو نہ سنتے ہیں اور نہ دیکھتے ہیں اور نہ آپ کے کسی کام آ سکتے ہیں؟ اے میرے ابا جان، یقیناً آیا ہے میرے پاس علم جو آپ کے پاس نہیں آیا، میری تابعداری کرو، میں سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ اے میرے ابا جان، شیطان کی فرمانبرداری نہ کرے، بے شک شیطان خدا کا نافرمان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایسی نرم وصیت کا بھی باپ پر کچھ اثر نہ ہوا اور جواب میں کہا کہ اے ابراہیم، تو ہم کو ہمارے معبودوں کی عبادت سے منع کرتا ہے، یاد رکھ اگر تو باز نہ آیا تو تجھے سنسار کر دیا جائے گا، جیسا کہ ارشاد ہے ترجمہ، کہا باپ نے، کیا تو میرے معبودوں سے منہ پھیرتا ہے؟ اگر تو باز نہ آیا تو تجھے سنسار کر دیا جائے گا اور چھوڑ دے مجھ کو کچھ مدت تک۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم اور والد کو ہر طرح سے سمجھایا۔ جب ان کے ایک بڑے میلے کا وقت آیا تو باپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ کل ہمارے عید ہے، جنگل میں میلہ لگے گا، ہم نفیس کھانے پکا کر بتوں کے پاس رکھیں گے اور میلہ سے واپسی پر آ کر تبرکن کھائیں گے، تم بھی ہمارے ساتھ چلو اور ہمارے میلے کی رونق دیکھو، پھر واپس آ کر بتوں کی سجاوٹ دیکھنا، تو پھر ہم کو ان کی پرستش سے نہ روکو گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چونکہ ایک موقع پر یہ بات کہی تھی کہ میں تمہارے بتوں کا خبر لوں گا، اور پھر اس کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انتظار تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے میلے میں جانے سے اس طرح اپنے آپ کو بچایا کہ جس طرح ستارہ شناس نجوم کے ماہر نجوم کے مواقع پر دیکھا کرتے ہیں، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی ستاروں کی طرف دیکھا، جیسا فرمان باری تعالیٰ ہے ترجمہ، پس ابراہیم علیہ السلام نے ایک نظر ستاروں کی طرف کی، پس فرمایا میں بیمار ہوں۔ اصل میں یہ جھوٹ بھی نہیں، کیونکہ دل میں اس کفر کے مٹانے کا غم تھا، لیکن قوم کے لوگ متعدی بیماری سے ڈرتے تھے۔ انہوں نے سمجھا کہ ابراہیم علیہ السلام کسی متعدی بیماری میں مبتلا ہونے والے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کسی متعدی بیماری میں مبتلا ہونے والے ہیں، یعنی ایک دوسرے کو لگنے والی بیماری۔ پھر ان کو مجبور نہ کیا، جیسا کہ فرمان ہے فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ، پس پھر گئے پیٹ دے کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بت خانہ میں۔ قوم کے میلے میں جانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے بت خانے میں گئے اور ایک کلاڑی لے کر بتوں کو توڑنا شروع کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کلاڑی اٹھائی تو سب بتوں کو ریزہ ریزہ کر کے کلاڑی بڑے بت کے کاندھے پر رکھ دیا۔ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہوا ہے کہ یہ بت خانہ بہت وسیع اور مزین تھا، دروازے کے متصل ایک بڑا بت تھا اور اس کے ارد گرد اس کے چھوٹے بت تھے، پھر ان سے آگے اور چھوٹے تھے۔ بت خانہ بھرا ہوا تھا اور شہر والے قسم کے مختلف کھانے اپنے اعتقاد کے موافق ان کے پاس رکھ کر گئے تھے کہ یہاں رکھنے سے متبرک ہو جائیں گے، واپس پر تبرکن کھا لیا جائے گا۔ ان بتوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوری قوت کے ساتھ مار کر ریزہ ریزہ کر دیا۔ چنانچہ سورۃ الانبیاء میں ارشاد ہے ترجمہ، پس ان کو چورا چورا کر دیا گیا مگر بڑا بت تاکہ وہ لوگ اس کی طرف لوٹیں، یعنی اس سے پوچھے کہ چھوٹے بتوں کو کس نے چورا چورا کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو باپ دور تک لے گیا۔ راستے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام آسمان کی طرف دیکھ کر گر گئے اور کہا میں بیمار ہوں، پھر وہاں راستے میں ہی بیٹھ گئے۔ گزرنے والے پوچھتے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے میں بیمار ہوں۔ جب لوگ ختم ہوئے تو جلدی اسے واپس ہوئے، لیکن آخر میں چند بوڑھے گزر رہے تھے۔ ان سے کہا کہ آج میں تمہارے بتوں کی مرمت کروں گا، اور عید سے 2 دن پہلے بیمار بھی تھے، اس لیے باپ کو یہ بھی یقین آ گیا کہ آج پھر بیمار ہو گئے ہوں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ارادہ پورا کر دیا
ارادہ پورا کر دیا۔ جب لوگ واپس آئے تو بتوں کی حالت دیکھ کر حیران ہو گئے اور کہنے لگے یہ ظلم کس نے کیا ہے؟ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ، کہنے لگے کس نے یہ کام کیا ہے ہمارے معبودوں کے ساتھ؟ بے شک وہ ظالموں میں سے ہے۔ کہا ان لوگوں نے جن کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کی مرمت کی بات کہی تھی کہ ہم نے سنا ہے کہ ایک نوجوان کو ان کا تذکرہ کرتے ہوئے جس کا نام ابراہیم ہے، جب سب چھوٹے بڑے جمع ہوئے تو سب نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ لاؤ۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مجرم کی حیثیت سے حاضر ہو گئے، پھر آپ علیہ السلام سے سوال ہوا کہ ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ لغو حرکت تم نے کی ہے، جیسا کہ فرمان ہے۔ ترجمہ، کیا تو نے یہ حرکت ہمارے خداؤں کے ساتھ کی ہے اے ابراہیم؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے بت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ حرکت اس بڑے بت کی ہے جس کے کاندھے پر آپ علیہ السلام نے کلاڑی رکھا تھا، اور فرمایا مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ اپنے ان خداؤں سے پوچھو کہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والا کون ہے۔ اس بات میں خلیل اللہ کا یہ مطلب تھا کہ یہ لوگ خود بخود قائل ہو جائیں گے کہ یہ تو بے جان ہے۔ فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ، پس پوچھو ان سے اگر یہ بول سکتے ہیں۔ صحیحین کی حدیث میں ہے کہ خلیل اللہ نے 3 جھوٹ بولے ہیں، دو تو راہ خدا میں کہ ان بتوں کو بڑے نے مارا ہے، اور دوسرا یہ کہ میں بیمار ہوں، اور تیسرا یہ کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر کی سرزمین پر پہنچے تو وہاں حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے واقعہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میری بہن ہے جس کا ذکر عنقریب آ جائے گا۔ بہرحال جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم بتوں سے دریافت کرو کہ کس نے مارا ہے، تو سب کا پھر حیران ہو گئے کہ کیا جواب دیں، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ، پس یہ لوگ اپنے دلوں میں قائل ہو گئے اور کہنے لگے کہ واقعی ظالم تم ہی ہو۔ پھر سرنگو ہو کر سوچ کر کہنے لگے کہ تجھے تو معلوم ہے کہ یہ بولنے والے نہیں، جیسا کہ فرمان ہے۔ ترجمہ، پھر سر ڈال کر کہنے لگے تم تو جانتے ہو کہ یہ تو بول نہیں سکتے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو موقع مل گیا۔ ان کے جواب میں فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، کیا پس عبادت کرتے ہو تم بغیر پروردگار کے اس چیز کے جو تم کو نہ نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان، تم پر اور ان پر جن کو تم بغیر خدا کے معبود بناتے ہو؟ کیا تم میں عقل و شعور نہیں؟ قوم کے لوگوں سے کچھ جواب نہ بن سکا تو پھر اپنی جہالت سے کہنے لگے کہ اس کو جلاؤ اور اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ ترجمہ، کہنے لگے جلاؤ اس کو اور مدد کر اپنے معبودوں کی اگر ہو تم کرنے والے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اور بات کریں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کس نے پھینکا اور کس نے آپ کی رسی کو پکڑا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنے مدت تک آگ میں رہے اور وہاں سے کس حالت میں نکلے۔ انشاءاللہ آپ دوستوں سے درخواست ہے کہ ویڈیو خود بھی دیکھیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔